والے دن بڑے بڑے اعمال جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک غبار بنا کے اڑا دے گا۔ وجہ ان کی بنیاد دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا ہوگا یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے عمل کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا یہ عمل انسان کے لیے وبال جان بنے گا، اس کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے عملوں کو پاک صاف ستھرا کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ سے اخلاص کی دعا کریں۔ اور یہ اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ ریاکاری جو ہے، دکھلاوا جو ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے، نماز روزہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اگر یہی کام غیر اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو اور کو بھی شامل کر لیا جائے، تو آپ نے عبادت کے اندر اللہ کا کسی کو شریک بنا دیا۔ وہ خالصتاً عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ تین باتیں میرا ہر بھائی اپنے اندر سوچ و وچار پیدا کرے، اپنے گرے بان میں جھانکے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کے فضل اور اللہ کی خاص توفیق سے بہت سارے نیک اعمال کرنے انشاءاللہ تعالی۔ ان تین چیزوں کے اوپر اپنی بنیاد رکھیں اور یہ تین چیزیں چیک کر لیں۔ اگر اس میں سے کوئی کمزوری ہے تو اس کو دفع کرے، دور کرے، اس کو ختم کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنا عقیدہ درست کر لے، سنت کے مطابق عمل کی بنیاد رکھ لے، اور خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنے کا پورا عزم کر لے۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب اعمال کی توفیق بھی دے گا اور عملوں کے اندر وزن بھی پیدا کر دے گا۔ پھر وہ مقصد جو روزے کا ہوگا وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی آج، ہم میں سے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ رمضان کے اندر تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان کے اندر جو شیاطین کو جکڑنے والا نسخہ ہے نا وہ اپنایا ہی نہیں ہے۔ شیطان کے اثر سے دور رہنے کا نسخہ جو بتایا گیا تھا اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اس لیے شیطان حاوی ہے، اثر انداز ہے، شیطان کا اثر پھر بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ہم نے وہ روزہ رکھا ہی نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، ہم نے وہ رات کا قیام کیا ہی نہیں ہے جس کی اللہ کو ضرورت ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی چاہت، اللہ کی رضامندی، اس کے حکم والا روزہ نہیں رکھتے، پھر کیسے گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پھر وہ تقویٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی فرضیت کا فلسفہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی تقویٰ نہیں ہے، رات کو تراویح پڑھتے ہیں پھر بھی تقویٰ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی تقویٰ نہیں ہے۔ او بھائی جان، ہم نے وہ روزہ نہیں رکھا، وہ تراویح نہیں پڑھی، وہ قرآن نہیں پڑھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کیا جو ہمیں تقویٰ دے، جو ہمارے لیے تقوی کا باعث بنے، جو شیاطین کے اثر میں آگے بند باندھ دے، اور باوجود اس کے کہ وہ سرکش قسم کے شیاطین جگڑے ہوئے ہیں پھر بھی اپنے اثر میں ہمیں لیے ہوئے ہیں، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارے معاشرے کی بربادی بھی چل رہی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اپنے ان تین چیزوں کا جائزہ لیں اور ان کو درست کر لیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک ثابت ہو، باعث برکت ثابت ہو، باعث رحمت ثابت ہو، باعث مغفرت ثابت ہو، ہماری بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت دے دے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے. نیکی کرنے کی پختہ نیت اور عزم کر لیں.